جھوٹا چور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹا چور۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے گئے تو وہ بہت خوش دکھائی دیے اور کہنے لگے، میں نے آج رات خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر پیا جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 1، جھوٹا چور۔ ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے یعنی کزن کا مال چرا لیا۔ مالک نے چور کو حرم پاک میں پکڑ لیا اور کہا، یہ میرا مال ہے۔ چور نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس شخص نے کہا، ایسی بات ہے تو قسم کھا کر دکھاؤ۔ یہ سن کر اس چور نے کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھا لی۔ یہ دیکھ کر مال کے مالک نے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ چور پاگل ہو گیا اور مکہ شریف میں اس طرح چیخنے چلانے لگا، مجھے کیا ہو گیا اور مال کو کیا ہو گیا اور مال کے مالک کو کیا ہو گیا۔ یہ خبر اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور وہ مال جمع کر کے جس کا تھا اس شخص کو دے دیا اور وہ اسے لے کر چلا گیا، جبکہ وہ چور پاگلوں کی طرح بھاگتا اور چیختا چلاتا رہا یہاں تک کہ ایک پہاڑ سے نیچے گر کر مر گیا اور جنگلی جانور اس کو کھا گئے۔ چور کو 2 سانپ نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، نہ کبھی جھوٹ بولو، نہ کبھی جھوٹی قسم کھاؤ اور نہ ہی کبھی کسی کی کوئی چیز چراؤ، کہ اس میں دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی۔ حضرت مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر قبر میں 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، ٹیڑھی لاٹھی والا جھوٹا چور۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا جو اپنی ٹیڑھی لاٹھی، حدیث پاک میں یہاں لفظ محجن ہے، اس کے معنی ہے یعنی ایسی لاٹھی جس کے کنارے پر لوہا لگا ہوا ہو اور وہ ہاکی کی طرح مڑی ہوئی ہو۔ ایک شخص کو دیکھا جو اپنی ٹیڑھی لاٹھی کے ذریعے حاجیوں کی چیزیں چراتا۔ جب لوگ اسے چوری کرتا دیکھ لیتے تو کہتا، میں چور نہیں ہوں، یہ سامان میری ٹیڑھی لاٹھی میں اٹک گیا تھا۔ وہ آگ میں اپنی ٹیڑھی لاٹھی پر ٹیک لگائے یہ کہہ رہا تھا، میں ٹیڑھی لاٹھی والا چور ہوں۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، انشاءاللہ نہ ہم کبھی جھوٹ بولیں گے نہ کبھی چوری کریں گے۔ سب مل کر نعرہ لگاؤ، جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے، انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے والوں کے بچے سور بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے،
فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے، روتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ لوگوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا یہ تو بچے نہیں، سوئر ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سب سوئر ہی سوئر تھے۔ جھوٹا دوزخ کے اندر کتے کی شکل میں۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، بے شک اللہ تعالی غیب اور چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اسے غیب اور چھپی ہوئی چیزوں کا علم دیتا ہے۔ جبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں چھپائی ہوئی چیزوں کے بارے میں بچوں کو خبر دیتے تھے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ بھی درس ملا کہ جھوٹ بہت خراب چیز ہے۔ لوگوں نے جھوٹ بولا تو گھر میں چھپے ہوئے ان کے بچے بدلے میں خنزیر یعنی سور بن گئے۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا، حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا، اور غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا۔ لگاؤ جھوٹ کے خلاف نعرہ، جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 4، جھوٹا خواب سنانے کا انجام۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک آدمی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک شیشے کا پیالہ ہے، وہ پیالہ تو ٹوٹ گیا ہے مگر پانی جوں کا توں موجود ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ عز وجل سے ڈر اور جھوٹ نہ بول کیونکہ تو نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا۔ وہ آدمی کہنے لگا سبحان اللہ، میں ایک خواب سنا رہا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ تو نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بے شک یہ جھوٹ ہے اور میں اس جھوٹ کے نتیجے کا ذمہ دار نہیں۔ اگر تو نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو تیری بیوی ایک بچہ جنے گی، پھر مر جائے گی اور بچہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے چلا گیا اور پیچھے سے کہنے لگا اللہ عز وجل کی قسم میں نے تو ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر کسی نے کہا لیکن امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب کی تعبیر بیان فرما دی ہے۔ یہ حکایت بیان کرنے والے بزرگ حضرت ہشام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ جھوٹا خواب بیان کرنے والے جھوٹے آدمی کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی لیکن اس کی بیوی مر گئی اور بچہ زندہ رہا۔ نمبر 5، جھوٹے کے جبڑے چیرے جا رہے تھے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، جھوٹ بولنا اور جھوٹا خواب بیان کرنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مرنے کے بعد جھوٹے کو بہت ہی خراب عذاب ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے 2 آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا۔ زنبور یعنی لوہے کی سلاخ جس کا ایک طرف کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا۔ اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ لگاؤ جھوٹ کے خلاف نعرہ، جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے،
نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سچا چرواہا حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والا وہاں آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجئے۔ عرض کی، میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، کیا تم اس سخت گرمی کے دن میں نفل روزہ رکھے ہوئے ہو جبکہ تم ان پہاڑوں میں بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی یعنی بدلہ ادا کر لوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا، کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور گوشت بھی تمہیں دیں گے تاکہ تم اس سے روزہ افطار کر سکو۔ اس نے جواب دیا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزمانے کے لیے فرمایا، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا یعنی ولف ان میں سے ایک کو لے گیا ہے۔ غلام نے کہا، تو پھر اللہ عز و جل کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو حقیقت کو جانتا ہے اور اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے واپس تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خرید لیں، پھر چرواہے کو آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دیں۔ تو الحمدللہ سچ بولنے میں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت ملتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ مت بولو۔ لگاؤ جھوٹ کے خلاف نعرہ، جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 7، سچ بولنے سے جان بچ گئی۔ حجاج بن یوسف ایک دن چند قیدیوں کو قتل کروا رہا تھا۔ ایک قیدی اٹھ کر کہنے لگا، اے امیر، میرا تم پر ایک حق ہے۔ حجاج نے پوچھا، وہ کیا؟ کہنے لگا، ایک دن فلاں شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو میں نے تمہارا دفاع یعنی بچاؤ کیا تھا۔ حجاج بولا، اس کا گواہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس نے وہ گفتگو سنی تھی وہ گواہی دے۔ ایک دوسرے قیدی نے اٹھ کر کہا، ہاں یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا تھا۔ حجاج نے کہا، پہلے قیدی کو رہا کر دو۔ پھر گواہی دینے والے سے پوچھا، تجھے کیا رکاوٹ تھی کہ تو نے اس قیدی کی طرح میرا دفاع یعنی بچاؤ نہ کیا؟ اس نے سچائی سے کام لیتے ہوئے کہا، رکاوٹ یہ تھی کہ میرے دل میں تمہاری پرانی دشمنی تھی۔ حجاج نے کہا، اسے بھی رہا کر دو کیونکہ اس نے بڑی ہمت کے ساتھ سچ بولا ہے۔ تو سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچ بولنے والے کو کوئی خطرہ نہیں۔ لگاؤ جھوٹ کے خلاف نعرہ، جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچوں کے جھوٹ کی 24 مثالیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں۔ جھوٹ کے معنی ہے سچ کا الٹ۔ جھوٹ بولنا رب کو سخت ناپسند ہے کہ 24 حروف یعنی 24 حروف کی نسبت سے بچوں کے جھوٹ کی 24 مثالیں۔ اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، گندے بچے طرح طرح سے جھوٹ بولتے ہیں۔ گندے بچوں کے جھوٹ بولنے کی 24 مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس نے نہ گالی دی نہ ہی مارا ہوتا ہے، پھر بھی کہنا اس نے مجھے گالی نکالی ہے۔ نمبر 2، اس نے مجھے مارا ہے۔ نمبر 3، میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا حالانکہ کہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس نے میرا کھلونا توڑ دیا حالانکہ اس نے نہیں توڑا ہوتا۔ نمبر 5، بھوک ہونے کے باوجود من پسند چیز نہ ملنے کی وجہ سے کہنا مجھے بھوک نہیں ہے۔ نمبر 6،
دودھ پینے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے واش روم وغیرہ میں بہا کر خالی گلاس دکھا کر بولنا میں نے دودھ پی لیا ہے۔ نمبر 7، نہ کرنے کے باوجود کہنا میں نے ہوم ورک کر لیا ہے یا سبق یاد کر لیا ہے۔ نمبر 8، چھوٹے بھائی وغیرہ کے اریزر یعنی مٹانے والے ربڑ پر قبضہ جما کر کہنا یہ میرا اریزر ہے۔ نمبر 9، یاد ہونے کے باوجود کہنا میں نے تو بستر میں پیشاب نہیں کیا۔ نمبر 10، سوتے میں پیشاب کر دینے والے بچے کو اگر سونے سے پہلے پیشاب کر لینے کو کہا گیا تو پیشاب نہ کیا ہو پھر بھی کہنا میں پیشاب کر چکا ہوں۔ نمبر 11، میں نے فریج سے چیز نہیں کھائی حالانکہ کھائی تھی۔ نمبر 12، اس نے مجھے دھکا دیا تھا حالانکہ خود ٹھوکر کھا کر گرے ہوتے ہیں۔ نمبر 13، پیشاب کا خیال نہ ہونے یا معمولی خیال ہونے کے باوجود درجے میں قاری صاحب یا استاد سے کہنا مجھے زور کا پیشاب لگا ہوا ہے، واش روم جانے کی اجازت دے دیجیے۔ نمبر 14، خود شور کیا ہونے کے باوجود کہنا میں تو شور نہیں کر رہا تھا۔ نمبر 15، کل بخار ہونے کی وجہ سے ہوم ورک نہیں کر سکا حالانکہ بخار نہیں تھا۔ نمبر 16، میں اپنی پینسل اسکول وین یا گھر میں بھول آیا ہوں حالانکہ معلوم ہوتا ہے کہ اسکول یا دارالمدینہ میں گمی ہے۔ نمبر 17، رات بجلی چلی گئی تھی اس لیے سبق یاد نہیں کر سکا جبکہ یاد نہ کرنے کا سبب سستی یا کھیل کود یا کچھ اور تھا۔ نمبر 18، فلاں بچے نے شرارت کی ہے میں تو بڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا حالانکہ خود بھی شرارت میں شامل تھے۔ نمبر 19، اس نے میری پینسل توڑ دی ہے حالانکہ اپنے ہی ہاتھ سے ٹوٹی ہوتی ہے۔ نمبر 20، یہ جھوٹ بول رہا ہے جبکہ معلوم ہے کہ یہ سچا ہے۔ نمبر 21، میری جیب سے پیسے کہیں گر گئے ہیں یا بولنا کسی بچے نے میرے پیسے چرا لیے ہیں حالانکہ پیسوں سے چیز لے کر مزے سے کھا لی تھی۔ نمبر 22، اپنی سیاہی یعنی انک سے کپڑے گندے ہو گئے مگر ڈانٹ پڑنے پر کہنا ایک بچے نے میرے کپڑوں پر سیاہی گرا دی تھی۔ نمبر 23، درد نہ ہونے کے باوجود استاد سے کہنا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے مجھے چھٹی دے دیجیے۔ نمبر 24، معمولی سی کھانسی یا ہلکا سا بخار ہونے کے باوجود امی یا ابو کی ہمدردیاں لینے کے لیے ان کے سامنے جان بوجھ کر زور زور سے کھانسنا یا ان کے سامنے اس لیے کراہنا آ او کی آواز نکالنا تاکہ یہ سمجھے کہ طبیعت بہت خراب ہے، یہ آدھا کا جھوٹ ہے۔ چھوٹے بڑے سبھی اس طرح کے جھوٹ سے بچیں۔ بچوں بڑوں سب کے لیے کارآمد مدنی پھول، کارآمد یعنی کام آنے والے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے، وہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں ظاہری پاکی کو طہارت کہتے ہیں اور باطنی پاکی کو طیب، اور ظاہری باطنی دونوں پاکیوں کو نظافت کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی بندے کی ظاہری باطنی پاکی پسند فرماتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر طرح پاک رہے، جسم، نفس، روح، لباس، بدن، اخلاق، غرض کے ہر چیز کو پاک صاف رکھے، اقوال، افعال، احوال، عقائد سب درست رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نظافت نصیب کرے۔ دانت سے ناخن نہ کاٹیں کہ مکروہ تنزیہی ہے اور اس سے برس یعنی بدن پر سفید داغ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ حمام یا بیسن وغیرہ پر جان بوجھ کر پانی میں اس طرح صابن رکھ دینا کہ پگھل کر ضائع ہو رہا ہو، یہ اسراف، حرام اور گناہ ہے۔ استنجا خانے میں جو کچھ نکلے اس کو بہا دیجیے۔ پیشاب کرنے کے بعد اگر ہر فرد ایک لوٹا اور پخانہ کر کے حسب ضرورت پانی بہا دیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل بدبو اور جراثیم کی افزائش میں کمی ہوگی۔ جہاں ایک آدھ لوٹا پانی کافی ہو وہاں پورے فلش ٹینک کا پانی نہ بہا دیا جائے کیونکہ وہ کئی لوٹے پر مشتمل ہوتا ہے۔ جہاں کموڈ یعنی کرسی نما جائے استنجا ہو وہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا تولیہ لٹکا دیجیے یا کموڈ کے فلش پر رکھ دیجیے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ استعمال کرنے کے بعد اس تولیے سے کموڈ کے کنارے اچھی طرح خشک کر دیا کرے
اس طرح دوسروں کو کموڈ استعمال کرنے میں آسانی ہوگی۔ استنجا خانے کی در و دیوار پر کچھ نہ لکھیے، اگر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہو تو اسے بھی نہ پڑھیے۔ ہاتھ منہ دھونے، برتن، کپڑے، گاڑی، استنجا، وضو اور غسل وغیرہ میں ضرورت سے زائد پانی خرچ نہ کیجیے۔ دوسروں کے سامنے پردے کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، بار بار ناک کو چھونا یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ باہر استعمال کیا ہوا جوتا پہن کر استنجا خانے جانے سے بچنا مناسب ہے، کیونکہ اس سے فرش گندا ہو جاتا ہے۔ گھر کے استنجا خانے کے لیے چپل کی 2 جوڑیاں یعنی ایک زنانہ اور ایک مردانہ مخصوص کر لیجئے۔ مسئلہ: عورت کے لیے مردانہ اور مرد کے لیے زنانہ چپل یا جوتی استعمال کرنا گناہ ہے۔ کھانا کھاتے وقت بے پردگی سے بچتے ہوئے کپڑے اس طرح سمیٹ لیجئے کہ ان پر سالن وغیرہ نہ گرے۔ بعض بچوں کو انگوٹھا چوسنے کی عادت ہوتی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح انگوٹھے اور ناخن کا میل کچیل بچے کے پیٹ میں جا کر بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ہاتھ پر تیل یا چکنائی ہونے کی صورت میں دیوار یا پردے یا بستر کی چادر پر ہاتھ نہ رگڑیں، نہ ہی پونچھیں، یہ چیزیں بھی آلودہ ہو جاتی ہیں۔ بلا ضرورت قمیص کے بازو سے پسینہ صاف نہ کیجیے، اس سے بازو گندا رہتا ہے، دیکھنے والوں پر اچھا اثر نہیں چھوڑتا۔ اپنی کنگھی، دسترخوان وغیرہ ہفتے میں 1 مرتبہ اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ ان کا میل وغیرہ چھوٹ جائے۔ جب بھی سر میں تیل لگائیں تو سربند شریف کی سنت پر عمل کر لیجئے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ٹوپی اور امامہ کافی حد تک تیل کی آلودگی سے بچا رہے گا۔ بعض اسلامی بھائی داڑھی کے بال بار بار منہ میں ڈالتے رہتے ہیں، جس سے بالوں میں بدبو پیدا ہو سکتی ہے۔ اس طرح کرنے سے بالوں میں موجود جراثیم پیٹ میں جا سکتے ہیں۔ بولنے میں تھوک نکلنے اور غذائی اجزاء لگتے رہنے کے سبب نچلے ہونٹ کے قریبی بالوں میں بدبو ہو جانے کا امکان رہتا ہے، لہذا داڑھی کا اکرام کرنے کی نیت سے روزانہ 1 آدھ مرتبہ صابن سے داڑھی دھو لینا مفید ہے۔ بلا مجبوری قمیص کے دامن سے ناک صاف کرنے سے بچیے، اس کام کے لیے رومال استعمال کیجیے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے اور تھال یا پلیٹ کے گرد گرے ہوئے دانے وغیرہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لینے چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کے چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے؟ جب بھی کھانا یا کوئی غذا کھائیں کہ خلال کی عادت بنانی چاہیے۔ کھانے کے بعد ناخنوں سے خلال کرنا مناسب نہیں، بہتر یہ ہے کہ خلال نیم کی لکڑی کا ہو کہ اس کی تلخی سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور یہ مسوڑوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ بازاری ٹوتھ پکس عموماً موٹی اور کمزور ہوتی ہیں۔ ناریل کی تیلیوں کی غیر مستعمل جھاڑو کی 1 تیلی یا کھجور کی چٹائی کی 1 پٹی سے بلیڈ کے ذریعے کئی مضبوط خلال تیار ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات منہ کے کونے کے دانتوں میں خلا ہوتا ہے اور اس میں بوٹی وغیرہ کا ریشہ پھنس جاتا ہے جو کہ تنکے وغیرہ سے نہیں نکل پاتا۔ اس طرح کے ریشے نکالنے کے لیے میڈیکل اسٹور پر مخصوص طرح کے دھاگے یعنی فلوزرز ملتے ہیں۔ نیز آپریشن کے آلات کی دکان پر دانتوں کی اسٹیل کی کوریدنی یعنی کرد سکل سکیلر بھی ملتی ہے، مگر ان چیزوں کے استعمال کا طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ مسوڑے زخمی ہو سکتے ہیں۔ بعضوں کو جگہ جگہ تھوکنے کی عادت ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے ناپسند ہوتی ہے، اور راہ چلتے نیز کونوں کھانچوں میں پان تھوکنا تو بہت ہی بری بات ہے۔ بابا سوٹ مت پہنائیے، اپنے بچوں کو ایسے بابا سوٹ مت پہنائیے جن پر انسان یا جانور کی تصویر بنی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔